کہ عنوان تحفظ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت۔ تو دیکھیے جی، اللہ رب العالمین نے جس چیز کی بھی اس کائنات میں ابتدا کی ہے، پھر اللہ نے اس کائنات کی اس چیز کی انتہا لازمی کی ہے۔ مثلا اس پوری کائنات کو سورج، چاند، ستارے، سیارے، زمین، آسمان، پوری کی پوری کائنات کا خالق و مالک ایک رب ہے، ایک اللہ نے یہ سارا کا سارا نظام بنایا، اور پھر اس نظام کا اللہ نے دی اینڈ بھی رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ سارے کا سارا نظام درم برم ہوگا، ختم ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ تو جس طرح اس کائنات کو اللہ نے ابتداءً بنایا، اس کائنات کو ابتدا دی، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی انتہا بھی رکھی ہے۔ وہ جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کتنا وقت باقی ہے، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیا، انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہیں، کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ہے جی تمہید کے طور پر میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اسی طرح نبوت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے، اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اس چیز کو دی اینڈ بھی کرنا تھا، اس چیز کو ختم بھی کرنا تھا، تو اس خاتمے کے لیے اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کا تاج جن کے سر کے اوپر رکھنا تھا، اللہ نے اس کا انتخاب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو صرف نبی نہیں ہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری نبی ہیں۔ اب ہمارے نبی کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اب اس کے متعلق چند ایک چیزیں قرآنی آیات سے اور احادیث سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی بھی سچا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک کوئی بھی دنیا کے اندر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی خطے کا باسی ہو، وہ اس کا قائل نہیں رہا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے۔ تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہیں، حالانکہ فروعی اختلافات ہیں، لیکن اس عقیدے کے اندر کسی ایک مسلمان کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا کہ نہیں۔ تمام مسلمان اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہے جی اجماعی عقیدہ۔ اس عقیدے کے خلاف اگر کسی نے عقیدہ گڑھا اور کسی کو نبی بنانے کی کوشش کی، امت نے اٹھا کر اس کو اسلام سے دور پھینکا ہے کہ وہ اس کا اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیں گے اس عقیدے کے اوپر قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات اس عقیدے کے اوپر ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر، اور اسی طرح 210 احادیث وہ اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں صرف 3-4 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ یہ عقیدہ ہمارے قلوب و اذہان میں رچ بس جائے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 پارہ سورۃ آل عمران، اللہ فرماتے ہیں جی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، یعنی مجھے، آپ کو اللہ نے خطاب کیا کہ تم بہترین امت ہو۔ لو جی یہاں پر سوچنے کی بات اور حیرانگی کی بات پتہ کیا ہے کہ پچھلی قومیں، جتنی بھی پہلے قومیں گزری نا، قوم نوح ہو گئی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان تمام قوموں کی تباہی کے اندر جو تھی نا ایک ہی چیز، ایک ہی برائی ہوتی تھی۔ قوم شعیب وہ صرف ماب طور کے اندر کمی کیا کرتی تھی، اس ایک برائی کی وجہ سے، ایک جرم کی وجہ سے اللہ نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قوم لوط کے اندر ایک جرم تھا، ہم جنس پرستی کا، اس ایک جرم کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قوم عاد کے اندر ایک برائی تھی جی، قوم سمود کے اندر صرف ایک برائی تھی، اس ایک برائی کی وجہ سے اللہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیتا۔ لیکن عزیزو، جو حیرانگی کی بات، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری کی ساری قوموں کی برائیاں وہ اس امت محمدیہ کے اندر موجود ہے۔ کیا ہماری قوم ماپ توڑ کے اندر کمی نہیں کرتی؟
ہمارے جائیں بازار کے اندر کہاں پر آپ کو کوئی خالص چیز ملتی ہے؟ ہمارے بازاروں کے اندر جھوٹ، رشوت، سود، یہ سارا کچھ عام ہے۔ پہلی ساری قوموں کی برائیاں، پہلی ساری قوموں کی سیاہ کاریاں وہ اس امت کے اندر موجود ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں جی؟ ہے کہ نہیں حیرانگی والی بات؟ کہ یہ حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ نے پچھلی قوموں کو ایک ایک برائی کی وجہ سے تباہ کر دیا، لیکن ساری کی ساری برائیاں، ساری کی ساری سیاہ کاریاں، سارے کے سارے گناہ کے کام اور سارے کے سارے پہلی قوموں کے غلط کام ہماری اس امت میں موجود ہے۔ لیکن رب کیا پھر بھی فرماتے ہیں کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ عزیزو یہ ہے، وجہ وہی ہے جی ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو وہ مقام مل گیا، وہ فضیلت مل گئی جو پہلے کسی قوم کو نہیں ملی، کیونکہ اللہ نے آگے مشن بھی بتا دیا، وجہ بھی بتا دی کہ یہ قوم اور یہ امت بہترین امت کیوں ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کے کاموں کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہو اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو بچاتے ہو، دور کرتے ہو۔ اس منصب کی وجہ سے تم بہترین امت ہو، ورنہ جی اس امت کا کھاتا کچھ نہیں۔ اس امت میں ہر وہ برائی موجود ہے جو پہلی قوموں کے اندر موجود تھی، لیکن اس امت کے اندر اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا کر اب وہ جو کام نبی کیا کرتے تھے، جو کام اور ڈیوٹی نبیوں کی تھی، وہ ڈیوٹی اللہ نے اٹھا کر امتیوں کو دے دی۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں جی کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں جی؟ اخرجت للناس، کیونکہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے جی عقیدہ ختم نبوت، کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں وہ نبیوں والا کام مل گیا، جس کام کی بدولت جرم سارے ہمارے اندر موجود تھے، لیکن اس ایک خوبی کی وجہ سے، اس ایک صفت کی وجہ سے اللہ نے فرما دیا تم بہترین امت ہو۔ آئیے جی دوسری آیت، اللہ فرماتے ہیں جی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے دو جلسے کیے جی ابتدائی کائنات میں، ایک تو عمومی جلسہ، اس میں میں آپ دنیا کا ہر انسان، کافر، مسلمان، مشرک، ہر دنیا کا انسان موجود تھا روح کی شکل میں۔ اللہ نے اس وقت خطاب فرمایا الست بربکم، بتاؤ جی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پر ہر مشرک نے، ہر شرک کرنے والے نے، ہر فرعون نے، ہر قارون اور ہر متکبر نے وہاں پر میں اور آپ کہہ کر ہیں بلا یا ربی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا عمومی تھا، لیکن جن روحوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنانا تھا، پھر ایک خطاب اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی روحوں سے کیا ہے، جس کا یہاں پہ تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے یہ عہد لیا، ان سے یہ وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا جی؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمت، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، اور پھر اس کے بعد شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول، کتاب ملنے کے بعد، حکمت ملنے کے بعد اور نبوت ملنے کے بعد، رسالت ملنے کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا۔ دنیا جہان کے مفسرین، دنیا کے محدثین، فقہا، ائمہ امت، ساری کی ساری امت متفق ہے اس یہاں پر کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا رسول، یہاں سے رسول سے مراد ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو خطاب کر کے ہمارے نبی کو سینٹر کر کے فرمایا کہ تمہارے بعد یہ میرا رسول آئے گا تو تم سب نے مصدق لما معکم، اس رسول کی تصدیق بھی کرنی ہے، لتؤمنن بہ، اس رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، ولتنصرن، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ کا یہ وعدہ سچ ہوا جی، اس دنیا کے اندر بھی ہوا، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ کہاں پہ ہوا؟ دنیا کے اندر مسجد اقصی بیت المقدس میں، کہ رسول اللہ جب معراج کے اوپر تشریف لے کر گئے تو اس وقت تمام کے تمام انبیاء کرام، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک تمام کے تمام انبیاء کرام کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ان کا رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور امامت کے مصلی کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ صرف خاتم الانبیاء نہیں ہیں بلکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں۔ تو پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام انبیاء کرام کی اقتداء کی اور نماز پڑھائی۔ تو یہ ہے جی لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا کروایا اور آخرت کے اندر بھی یہ وعدہ پورا ہوگا۔ کیسے پورا ہوگا جی؟ ساری کی ساری انسانیت، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل سے آپ نے روایت موجود سنی ہوگی،
حدیث شفاعت جس کو کہا جاتا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی، تمام انبیاء کرام انکار کر دیں گے، پھر آخر میں امت کس کے پاس جائے گی؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی۔ تو یہ ہے جی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری کائنات کا امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، اور قیامت والے دن بھی حدیث جو شفاعت کا جو جھنڈا ہوگا وہ بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ ہے جی عقیدہ ختم نبوت کہ نبی کے بعد کچھ نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس نبوت کے منصب کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ذلی نبی کہہ کر، بروزی نبی کہہ کر، یا کوئی اور اصطلاح نکال کر ہم اس کو اٹھا کر اسلام سے باہر پھینکیں گے کہ نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب رسول اللہ کے بعد کوئی دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی آیت کی تشریح میں سنن دارمی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس حدیث کے الفاظ ہے کہ قسم اٹھا کر فرمایا، سنن دارمی، رسول اللہ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، یعنی معاملہ اتنا اہم تھا، اتنا کو اہم تھا کہ رسول اللہ کو اس کے اوپر قسم اٹھانی پڑی۔ ہمارا تو ایمان ہے جی ہمارے نبی قسم نہ بھی اٹھائیں تب بھی ہمارا جان مال، ہماری عزت آبرو سارا کچھ قربان ہے اپنے نبی کی بات کے اوپر، لیکن یہ معاملہ اہم، توجہ میری طرف، یہ معاملہ اہم ہی اتنا تھا، یہ معاملہ انتہائی اہم تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ کو قسم اٹھانی پڑی۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد الرسول اللہ کی جان ہے، رسول اللہ نے فرمایا لو بدأ لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں، فاتبعتموہ، تم سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، یعنی موسیٰ علیہ السلام آ جائے تم سارے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، تو کیا ہو جائے گا جی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے آنے کے بعد تمام کی نبوتیں ختم، تمام کی رسالتیں ختم، تمام کی کتابیں ختم، تمام کے صحائف ختم، جب رسول اللہ آ گئے جی پھر سارا کچھ ختم۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ کی اتباع شروع کر دو، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو اور میری اتباع چھوڑ دو، تو تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وَأَدْرَكَ نبوتی، اور میری نبوت کو پا لیتے، میری نبوت ان تک پہنچ جاتی، تو لَاتَّبَعَنِي، تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کرتے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اس دنیا کے اندر آئیں گے، حالانکہ وہ نبی تھے، حالانکہ وہ رسول تھے، ان کو انجیل ملی تھی، تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ تم کو تمہارے نبی کی سنت کے مطابق اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے مطابق چلائیں گے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے جی اگر وقت کے پیغمبر جو کہ سچے تھے، ہمارا ایمان ہے جس طرح رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا حرام اور کفر ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا، نازیبا جملہ کہنا، یہ بھی جرم اور کفر ہے۔ اگر عزیزو وہ نبی آ کر وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث اور قرآن کے مطابق چلائیں، ہم نے جو کہتے ہیں جی ہمارے پیر نے فرما دیا، ہمارے بزرگ نے فرما دیا، ہمارے مفتی صاحب نے فرما دیا، وہ ان لوگوں کا کیا بنے گا کہ جب اتنے بڑے جلیل القدر نبی وہ بھی اگر رسول اللہ کی نبوت میں آ جائیں تو رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی بھی ہدایت کا واحد راستہ وہ ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ تو جنہوں نے اپنے اپنے امام کھڑے کر لیے، اپنے اپنے فرقے بنا لیے اور اپنے اپنے مفتی کھڑے کر لیے، سر ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے جی بڑی یہ بہت اہم بات ہے، یہ کوئی شغل میلے والی مذاق کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت کا پیغمبر جو کہ سچا تھا وہ بھی ہمارے نبی کی نبوت میں آ جائے تو اس کی ہدایت بھی اسی میں ہے کہ وہ رسول اللہ کی اتباع کرے، اپنی نبوت کو چھوڑ دے، اپنی رسالت کو چھوڑ دے، اپنی کتاب کو چھوڑ دے، رسول اللہ کی نبوت کو، آپ کے احکامات کو، آپ کے بتائے ہوئے فرامین کو لے کر چلے گا، تو تب ہی اس کی نجات ہوگی۔ اگلی آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیسری آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی اپنی جو اولاد ہے، 3 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اسی بچپن ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں جی بالغ مرد کو، اور جو بچہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس کو عربی زبان میں عربی لغت میں کہتے ہیں طفل،
قرآن نے یہ نہیں کہا ما کان محمد ابا احد من اطفالکم، اطفال نہیں کہا، رجال کہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی بھی، دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ ہے عزیزو عقیدہ ختم نبوت. اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا دکھ جھیلنا پڑا ہے، اپنی اولاد کو بچپن ہی کی حالت میں سر قبر میں اتارنا پڑا. بڑا اوکھا کام ہے یہ تو. جو ان حالات سے گزرا ہو نا اسی کو پتہ ہوتا ہے، جس نے اپنے بچوں کو قبر میں اتارا ہو اس کو یہ اس دکھ کا اندازہ ہوگا. اس ختم نبوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قربانی دینا پڑی ہے کہ آپ کی اولاد بچپن میں فوت ہوتی ہے. تینوں بیٹوں کو اور 3 بیٹیوں کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے اور دفن کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، 6194 حدیث کا نمبر ہے. ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک تابعی آ کے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کے جو بیٹے ابراہیم تھے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ اپنا آنسو بہا رہے تھے، رسول اللہ غم زدہ تھے. ولو قضیہ، آگے توجہ سے الفاظ سنیں گے، توجہ میری طرف رکھیں، کوئی آتا ہے جاتا ہے آپ توجہ میری طرف رکھیے. ولو قضیہ، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ ان یکون بعد محمد نبی، کہ محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کسی نے نبی بننا ہوتا، محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کسی کو نبوت دینی ہوتی اللہ تعالیٰ نے، تو عاش ابنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا وہ زندہ رہتا. ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. تو پتہ چلا جی اس عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قربانی دینا پڑی ہے کہ آپ نے اپنے بچپن کی حالت میں فوت ہونے والے بچوں کو اپنی زندگی کے اندر ہی قبر کے اندر اتارا ہے. اس ختم نبوت کی وجہ سے رسول اللہ کو قربانی دینا پڑی ہے کہ آپ کی اولاد وہ جوان ہوئی نہیں ہے، بالغ ہوئی ہی نہیں ہے. اگر بالغ ہوتی تو اس حدیث کے مطابق ان کو نبی بنایا جاتا، لیکن نبوت ختم تو رسول اللہ کی اولاد بھی ختم. آگے آجی جی 2 حدیثیں سنا کر بات ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہونے لگا ہے. پہلی حدیث جی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 523 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء کرام کے اوپر، پورے کے پورے جتنے بھی انبیاء کرام، ان کے اوپر 6 مجھے ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو باقی کسی نبی کو نہیں دی گئی. پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات یہ قرآن کریم ہے. سینکڑوں سال ہو چکے ہیں اس قرآن کی تفسیر لوگ لکھ رہے ہیں، لکھی جا چکی ہیں اور آئندہ بھی لکھی گئی، لیکن کسی مفسر نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جی میں نے جو اس کی تفسیر لکھ دی ہے بس یہ ختم ہے، اب اس کے بعد کوئی اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، اس تفسیر کے اوپر ختم ہے. ہر مفسر تفسیر لکھ کر وہ کہتا ہے واللہ عالم، آگے اللہ ہی جانتے ہیں جی میں نے اپنی ہمت کے مطابق تفسیر کی ہے. تو یہ ہے جی اعطیت جوامع الکلم، کہ سینکڑوں سالوں سے اس قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے اور لکھی جاتی رہیں گی، لیکن اس قرآن کا معنی اور مفہوم آج تک دی اینڈ نہیں ہو سکا. یہ پہلی فضیلت یہ رسول اللہ کو دی گئی. دوسری فضیلت نصرت بالرعب، کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ کی ہے، کہ دشمن ابھی کئی 100 میل کے اوپر ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے لشکر آ رہے ہیں، اللہ کا لشکر آ رہا ہے، ان کے اوپر رعب طاری ہو جاتا ہے. تیسری فضیلت احلت لی الغنائم، کہ میرے لیے مال غنیمت کا مال اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا. پہلے وہ کیا ہوتا تھا، مال غنیمت جو ہوتا ہے، جو جنگ کے اندر مال کی اکٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ایک میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی، اس سارے کے سارے مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیتی. لیکن یہ مال غنیمت رسول اللہ فرماتے ہیں یہ سارے انبیاء کرام کے لیے حرام تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے. یہ تیسری فضیلت جو تمام انبیاء کرام کے اوپر مجھے دی گئی. چوتھی فضیلت جی جعلت لی الارض طہورا و مسجدا، کہ میرے لیے اللہ نے پوری زمین کو پاک بھی بنا دیا اور مسجد بھی بنا دیا. یہی وجہ ہے جی نماز کا ٹائم آپ کو روڈ کے اوپر بھی ہو گیا، وہیں پر مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے. پہلی امتوں کے ساتھ یہ نہیں تھا. پہلی امتوں کو اپنی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جانا ضروری ہوتا تھا، وہیں پر جا کر عبادت کریں گے تو قبول ہوگی. لیکن رسول اللہ کے لیے کیا، پوری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا. جہاں پر بھی آپ پانی نہیں ملتا تیمم کریں، جہاں پر بھی مسجد نہیں ملتی آپ وہیں پر نماز پڑھ لیں. پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. پانچویں فضیلت ہوا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ نے مجھے پوری کی پوری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا. پہلے نبی ہوتے تھے وہ کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی علاقے والوں کی طرف نبی بن کے آتے تھے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور پوری مخلوقات کے لیے، صرف انسانوں کے نہیں جنات کے بھی نبی ہیں اور جانوروں چرند پرند کے بھی نبی ہیں. صحیح حدیث میں نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کر گئے
ایک اونٹ آ کر رسول اللہ کو شکایت کرتا ہے جی کہ جیسے آپ لوگوں کے نبی ہمارے بھی نبی ہے، لیکن یہ جو آپ کا جو امتی اور میرا جو آقا ہے یہ مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے، کھانا تھوڑا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ جس طرح جی انسانوں کے نبی ہیں، جنات کے نبی ہیں، ایسے ہی اللہ کی پوری مخلوقات کے بھی نبی ہیں۔ یہ پانچویں فضیلت اور چھٹی اور آخری فضیلت جو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام کے اوپر فضیلت یہ دی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا خاتمہ فرما دیا۔ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی فلاں، نہ کوئی ٹمکانا، کوئی بھی نبی اب دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کسی کو نبی بنانے کی کوشش کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے ہمارے نبی کی یہ جو 6 فضیلتیں ہیں اور یہ 6 خصوصیات ہیں اس کے اوپر حملہ کیے، کیونکہ ایسے ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی یہ چھٹی فضیلت ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ اسی طرح جی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے، صحیح مسلم کا نمبر 6218۔ رسول اللہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں اور سیدنا علی کو اپنا نائب بنایا ہے، اور سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ساری جنگیں آپ کے ساتھ لڑی ہیں، کسی جنگ میں آپ کے ساتھ آپ سے پیچھے نہیں رہا، لیکن اب یہ غزوہ تبوک اس لیے آپ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی اما ترضى ان تكون منی، کیا تو اس کے اوپر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے جو بعد نبی بنے وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو جس طرح حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، تجھے بھی میرے ساتھ وہی نسبت ہے، لیکن فرق یہ ہے جی غیر انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت سے سرفراز کر دیتا اس حدیث کے روح سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث، پھر میں ان دونوں حدیثوں کا نتیجہ اکٹھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3686 حدیث کا نمبر ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کسی نے نبی آنا ہوتا، نبی بننا ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو وہ نبی جو بنتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں جی، فلاں ہمارا بھی بابا نبی ہے، فلانا نبی ہے، فلاں مرزا قادیانی نبی ہے، مسلمہ کذاب نبی ہے۔ اور یار اگر نبی بننا ہوتا تو سیدنا علی کو نبوت ملتی، نبی بننا ہوتا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت ملتی۔ ہم پوچھتے ہیں وہ کون سی نیکی ہے، وہ کون سی خوبی ہے جو ان دو شیخین کے اندر، حضرت سیدنا علی کے اندر، سیدنا عمر بن خطاب کے اندر نہیں تھی اور مرزا قادیانی کے اندر تھی؟ کیوں جی؟ کہ مرزا قادیانی کو نبی بنا دیا گیا اور ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے یہ امام ہیں، اصل اولیاء اللہ یہ ہیں جن کو اللہ نے واقعتاً اللہ کے ولی کہا ہے اور فرمایا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان میرے ان نبی کے اصحاب جیسا لاؤ گے تب ایمان تمہارا قبول ہوگا۔ ان کو تو نبوت نہیں مل رہی، وہ تو امتی نبی نہیں بن رہے، وہ تو ذلی نبی نہیں بن رہے، وہ تو بروزی نبی نہیں بن رہے، لیکن ان کے جانے کے 1300-1400 سال کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نبی ہوں۔ تو بہرحال جی یہ عقیدہ ختم نبوت آج کے خطبہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سارے کے سارے دلائل اور آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کا بھی کوئی نبی بننے کی کوشش کرے، امتی نبی یہ اصطلاح نکالی ہوئی، ذلی نبی، بروزی نبی، فلانا نبی، ٹمکانا نبی، کوئی بھی کسی قسم سے ہمارے نبی کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو اٹھا کر اسلام سے دور پھینکیں گے کہ یہ شخص نہ اسلام کا حامی ہے نہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے 7 ستمبر کو یہ کورٹ کے اندر یہ فیصلہ چلا اور یہ فیصلے کا جو ہمارے سامنے آئین آیا، آئین بن کر اور قانون بن کر کہ مرزائی اور قادیانی جو کہ مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے ماننے والے اور ان کا نبی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اسی کو کہتے ہیں جی عقیدہ